بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس وقت یہ بیماری بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں اور بہت زیادہ لوگ بیمار ہیں، تو اس وقت ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔ خشکی اور تری پر جو حالات آتے ہیں انسانوں کی بدعملیوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری پر جو حالات آتے ہیں انسانوں کی بدعملیوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو ہم توبہ اور استغفار بھی کریں گے اور زیادہ سے زیادہ اس وقت دعا کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو آج مجھے بتانی ہے کہ لوگ مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں اور ماسک نہیں لگاتے، ڈسٹنس نہیں رکھتے، اس کے بارے میں، اور پھر جب انہیں سمجھایا جاتا ہے، انہیں کہتے ہیں کہ آپ ماسک لگائیے، آپ ڈسٹنس رکھیے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اتنا ہی اگر آپ کا بھروسہ ہے تو آپ چھت پر سے کود کیوں نہیں جاتے؟ توکل کیسے کرنا ہے؟ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اونٹ کو رسی سے باندھو یا اللہ پر توکل کرو؟ حضور نے کیا بتایا؟ پہلے اونٹ کو رسی سے باندھو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ اور ہم ہیں بنا ماسک کے اللہ پر توکل کرتے ہیں، بنا اونٹ کو رسی سے باندھے اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے پیاروں، آپ دیکھیں تو صحیح اس وقت کتنے لوگ بیمار ہیں، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا احتیاط بتایا اس کے بارے میں۔ ایک جماعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیعت کے لیے آئی، اس میں ایک صاحب بیمار تھے، انہیں وہ بیماری تھی جس بیماری کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیماری متعدی ہے، پھیلنے والی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صاحب سے مصافحہ نہیں کیا، آپ نے فرمایا انا قد بایعناک فارجع، ہم نے آپ کی بیعت کر لی، آپ لوٹ جائیے۔ آپ نے ان سے مصافحہ نہیں کیا۔ تو حضور احتیاط کر رہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ امت کو احتیاط سکھایا ہے، اور ہم ہیں احتیاط نہیں کرتے، بلکہ فرمایا کہ جس کو کوئی ایسی بیماری ہو تم اس سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو، یہ احتیاط بتایا۔ ماشاءاللہ، آپ مسجد میں آئیے، نماز پڑھیے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، لیکن اس کے لیے جو چیزیں بتائی جاتی ہے، قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو آپ اہل علم سے پوچھیے۔ تو جس لائن کا علم جس کے پاس ہوگا اس سے آپ پوچھیں گے۔ اگر دین کا کوئی علم آپ کو چاہیے تو آپ علماء سے پوچھیں گے، لیکن یہ تو بیماری کے لائن کا علم ہے تو آپ اطباء اور ڈاکٹروں سے پوچھیں گے۔ تو اطباء اور ڈاکٹر اس وقت یوں کہتے ہیں کہ آپ جمع نہ ہو، آپ ماسک لگائیں، وہ لوگ کہتے ہیں آپ ڈسٹنس رکھیے، تو اطباء اور ڈاکٹر کہتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو میرے بزرگوں، میرے پیاروں، بیماری کا خیال کیجئے، بہت زیادہ خطرناک بیماری ہے۔ جب ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے کتنے لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، پورا گاؤں، پوری بستی روتی، چاہے آپ کو آنکھوں میں آنسو نظر نہ آتے ہو، لیکن دل سے پوری بستی رو رہی ہے۔ ہم نے دیکھا، اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ ایک آدمی، میرے استاد محترم، اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ اپنے نیک بندوں میں انہیں شامل فرمائے۔ یو پی سے 11 سال سے میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ 2010 میں میری فراغت ہوئی تھی جامعہ فیضان القرآن سے، اس وقت سے لے کر آج تک ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن 3-4 دن پہلے مجھے اطلاع ملی استاد محترم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پورے رات اور پورے دن مجھے نیند نہیں آئی، 24 گھنٹے تک ایک ہی دماغ کے اندر ایک ہی چکر گھوم رہا ہے استاد محترم کے بارے میں۔ میں نے اپنے دوست مفتی طاہر صاحب کو کال کیا تو وہ بھی مجھے یہی کہہ رہا ہے کہ بس ایک ہی چیز دماغ میں گھوم رہی ہے۔ تو کتنے لوگ آپ کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے، جب کوئی بیمار ہو جائے تو ہم اس کو معمولی سمجھ کر ہم احتیاط نہیں کرتے۔ جس بھائی کو ایک مرتبہ جب یہ بیماری ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کو نصیحت کرتا گھومتا ہے کہ آپ احتیاط کیجیے، لیکن جنہیں نہیں ہوا وہ لوگ احتیاط نہیں کر رہے اس وقت۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت کرے۔ لیکن میرے بزرگوں، میرے پیاروں، اس کے بارے میں
जो एहतियात के लिए अतिब्बा और डॉक्टर कहते हैं, उलमाए किराम समझाते हैं, माशाल्लाह आप समझिए। जनाजे की नमाज में अभी 2-3 दिन पहले शरीक था मैं। उस जनाजे में हाथ में सुई लगी हुई है, बीमार है, हाथ में सुई है, इलाज चल रहा है, लेकिन वो भी जनाजे में शिरकत करते हैं। आपको अगर कुछ आसार नज़र आते हैं बीमारी के या बीमार हैं, आप मस्जिद में नमाज के लिए भी ना आए, आप जनाजे में शिरकत न करें, आप घर पर रहें, आप घर पर ही नमाज पढ़ें। आप मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, आपकी मस्जिद में जाने की वजह से लोगों को तकलीफ होगी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया है कि ऐसा इंसान मस्जिद में ना आए जिसकी वजह से इंसानों को या फरिश्तों को तकलीफ हो। लेकिन हम नहीं समझते हैं। उलमाए किराम बेचारे मुफ्तियान किराम समझा कर थक गए, लेकिन बस हम अपनी ही मानेंगे, ये ठान लिए लोगों ने। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे प्यारों, अल्लाह ने सही समझ दी है, सही अकल दी है, अकल का सही इस्तेमाल कीजिए। और इसके बारे में जितना एहतियात करने को कहा जाता है, जिस गांव का जो माहौल है और उस गांव के अंदर जो चीज़ें कही जाती है, उस एतबार से हम एहतियात करें। और मेरे बुजुर्गों, एक चीज़, जो आदमी बीमार होता है, अस्पताल में होता है, उसके पीछे जाए, उसकी इयादत करे, उसकी देखभाल करे, अच्छी चीज़ है। जिस वबा और जिस बीमारी में आप लोगों का ताउन करेंगे, उस वबा और उस बीमारी में अल्लाह आपको मुब्तला नहीं करेगा। तो माली एतबार से ताउन की ज़रूरत है, तो माली एतबार से ताउन करें, और जानी एतबार से ताउन की ज़रूरत है, तो इस एतबार से ताउन करें। किसी को ऑक्सीजन लाना है तो लाने के अंदर उसकी हेल्प और मदद करें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक बीमार के पीछे अस्पताल के अंदर मैंने गुज़िश्ता कल देखा 10-10 लोग, 12-12 लोग अस्पताल में जमा हो जाते हैं। उससे दूसरे बीमारों को तकलीफ होती है। ऐसा न करें, जितनी ज़रूरत हो इतने लोग उसके पास रहें, और उसका जो ताउन की ज़रूरत है, जो हेल्प की ज़रूरत है, जो मदद की ज़रूरत है, वो मदद करें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सही समझ नसीब फरमावे और अमल की तौफीक अता फरमावे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।